بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح تخلیق فرمایا اور اولاد آدم کی رنگت اور مزاج میں اس قدر تغیر کس وجہ سے ہے، یہ ہمارا آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ زمین پر زندگی کی ابتدا انہی کے وجود سے ہوئی۔ اس کے علاوہ جو باطل نظریات ہیں جیسے کہ انسان بندر سے بنا، یہ تمام غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اور ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے زمین کی رنگت کے لحاظ سے لوگ سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح اچھے برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے کہا، میں اللہ سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ مجھ سے کچھ مٹی اٹھا کر کم کر دیں یا مجھے عیب دار کریں۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور عرض کیا، یا اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے لہٰذا میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں اسی طرح عرض کیا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی مگر ملک الموت نے فرمایا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر اٹھا لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس کو پانی میں بھگو دیا حتیٰ کہ وہ چپکنے والی اور لیسدار مٹی بن گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا تاکہ ابلیس کو آپ پر تکبر اور برائی کا موقع نہ ملے۔ پہلے تو ایک انسانی جسم بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا۔ یہ وقت در حقیقت جمعے کے دن کے برابر تھا۔ آپ کے پاس سے فرشتے گزرتے تو گھبرا جاتے اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس کو ہوئی۔ وہ آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو مارتا تو آپ کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ شیطان یہ سوال بھی کرتا کہ اسے کس لیے پیدا کیا جا رہا ہے، پھر وہ آپ کے آگے سے داخل ہو کر پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب غنی ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو ضرور اس کو تباہ کر دوں گا۔ جب آپ میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں جب اس میں روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور روح آپ کے سر میں داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہہ، تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ کریم نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ جب روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ نے جنت کے میووں کو دیکھا، اور جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش ہوئی، اور روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھل پڑی اور جنت کے پھلوں کی طرف پیش قدمی کی، تو اس سے متعلق اللہ نے فرمایا، انسان جلدی ہی کے خمیر کا بنا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اس جماعت کی طرف جاؤ اور ان سے بات چیت کرو اور غور سے سنو کیا کہتے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ارشاد ہوا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میرا ایک ہاتھ پسند کرو۔ آپ نے کہا، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو پیدا ہونے والی تمام اولاد آدم رحمان کی ہتھیلی پر تھیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ایک آدمی کا نور آپ کو بہت اچھا لگا۔ آپ نے عرض کیا، پروردگار، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ عرض کیا، اے اللہ، میری عمر اس کو عطا فرما کر اس کی عمر 100 برس پوری کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور اس پر گواہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا۔ آپ نے فرمایا، کیا میری عمر میں ابھی 40 برس باقی نہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے 40 برس نہیں دے دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔
آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھیں، ان میں کوڑی، برس والے، اندھے اور دیگر مختلف امراض میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آپ نے کہا، اے اللہ، میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو، یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔